بات مجھے کرنی ہے۔ دیکھیں الحمدللہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمائے جو رحمت للعالمین ہے، ہمارے لیے رحمت بن کر آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی امت کے لیے بالکل ویسی ہی ہے جیسی کہ کسی ماں کی محبت اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہے۔ اب یہ آپ بھی بہتر سمجھتی ہیں کہ مائیں اپنی بچیوں سے، اپنے بچوں سے کتنا پیار اور کتنی محبت اور شفقت کا معاملہ کرتی ہیں، اور وہ سب اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے ماؤں کے دلوں میں اولاد کی خصوصی رحمت ڈالی ہے۔ اسی طرح نبی کے دل میں اللہ پاک نے امت کی وہ محبت داخل کی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام اپنی امت سے بہت زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ اپنی والدہ سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے تو آپ نے میرے لیے لمبی سے لمبی دعا اگر مانگی ہے تو کتنی مانگی ہوگی؟ سوچ کے بتانے لگی کہ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ تم بیمار تھے تو تقریباً آدھا گھنٹہ میں نے مسلسل تمہارے لیے دعا مانگی تھی کہ اللہ پاک تمہیں صحت دے دے۔ تو میں چپ ہو گیا، تو میں حیران ہوا حدیث پڑھ کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تو عرفات میں ظہر اثر آپ نے اکٹھی پڑھ لی۔ اب بہت وقت تھا، مغرب تک آپ بالکل فارغ تھے، تو علماء نے اس وقت کو جمع کیا جو حضور علیہ السلام نے امت کے لیے دعا مانگی ہے، 5 گھنٹے سے زیادہ بنتا ہے جو آپ نے ہم گناہ گاروں کے لیے دعا مانگی ہے۔ اب دیکھو ماں کی محبت کیا ہے، آدھا گھنٹہ دعا مانگ کے تھک گئی، اور نبی کی محبت کیا ہے کہ 5 گھنٹے لگاتار دعا مانگ رہا ہے، اور پھر بھی اپنی امت کے لیے اتنا بے چین کہ پھر مزدلفہ میں جا کے آپ نے دعا مانگنا شروع کر دی۔ تو اب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا، یہ ہم سب کے لیے اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اب وہ رحمت کیا ہے؟ دیکھیں مجھے چونکہ جس پہلو پر بات کرنی ہے میں اپنی بات کا رخ اسی طرف موڑوں گا، سب پہلوؤں کو میں نہیں بیان کر سکوں گا۔ تو نبی کی رحمت کیا ہے؟ دیکھیں جس طرح ماں اپنے بچوں کو ہر اس چیز سے منع کرتی ہے جس میں بچے کا نقصان ہونا ممکن ہے، تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا مائیں کیسے بچوں کے پیچھے لگی رہتی ہیں، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، سوچ میں انگلی نہیں دینی، اور کہیں تم پانی میں ہاتھ نہیں ڈال دینا۔ یہ سب چیزیں مائیں کیوں کر رہی ہیں؟ اس وجہ سے کہ ان کو بچے سے محبت ہے اور انہیں ڈر ہے کہ بچے کا نقصان نہ ہو جائے، اس وجہ سے وہ بار بار بچے کو ایسی چیزوں سے منع کرتی رہتی ہیں۔ اب میں احادیث عرض کرنے لگا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے کتنا پیار ہے کہ آپ نے ہر اس چیز سے ہمیں منع کر دیا جس میں کہیں بھی ہمارے نقصان کا پہلو جو ہے وہ چھپا ہوا تھا۔ اب دیکھیں حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو چراغ بجھا کر گھروں میں سویا کرو۔ پہلے زمانے میں چراغ ہوتے تھے تو اب تو خیر لائٹیں وائٹیں ہیں، تو اب آج کل یہ جو گیس کے چولہے اور گیس کے جو لائٹ والے ہوتے ہیں تو لیمپ جو ہیں یہ اسی حکم میں آتے ہیں، تو کہ ان کو رات کو بجھا کر سویا کرو، ایسا نہ ہو کہ رات کو چوہا آ جائے اور تمہارے چراغ کو وہ کہیں گرا دے جس کی وجہ سے تمہارے گھر کو آگ لگ جائے اور تمہارا نقصان ہو۔ اور یہی حکم گیس کے سلنڈروں کا ہے کہ رات کو اگر آپ نے ہیٹر جلایا ہوا ہے گیس والا یا گیس والا لیمپ جلایا ہوا ہے اسے بند کر کے سو جائیں، ہو سکتا ہے رات کو گیس چلی جائے پھر دوبارہ آئے گی تو پورے کمرے میں گیس پھیل جائے گی جس کی وجہ سے نقصان ہونے کا، جان کے جانے کا اندیشہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے محبوب کتنی محبت سے ہمیں منع کر رہے ہیں کہ رات کو تم چراغ جلا کے مت سونا ورنہ نقصان ہو جائے گا۔ اب یہ رحمت ہے نبی کی۔ پھر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں اپنی امت کو منع کیا کہ کوئی آدمی بھی اس چھت پر رات کو نہ سوئے جس کے دائیں بائیں منڈیر لگے ہوئے نہ ہوں۔
اب ظاہری سی بات ہے، منڈیر اگر نہیں لگے ہوئے، ہو سکتا ہے رات کو نیند میں کوئی اٹھ کے چل پڑے یا ویسے ہی چلے لیکن اسے اندازہ نہ ہو اور خدا نہ خواستہ چھت سے گر گیا تو میرے امتی کا نقصان ہو جائے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے منع فرمایا کہ ایسی چھت پر کوئی نہ سوئے جس چھت کے اوپر منڈیر لگا ہوا نہیں، کہیں میرے کسی امتی کا نقصان نہ ہو جائے۔ کتنی محبت سے اللہ کے حبیب نے ہمیں منع فرمایا۔ اب دیکھیں گناہ تو نہیں ہے چھت پر سونا ایسی جس پر منڈیر نہ ہو، لیکن آپ علیہ السلام نے شفقت کی وجہ سے منع کیا کہ کہیں میری امت کا نقصان نہ ہو جائے۔ یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں، اچھا ہے کوئی بچی ان کو لکھ لے، تو مجھے بڑی مشکل سے یہ سب چیزیں میں نے کتب سے تلاش کی ہیں تاکہ آپ کو یہ مفید ایک موضوع ہے، اس پر معلومات بھی رہیں گی اور ساتھ میں عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ تو اب اللہ کے حبیب نے کتنی شفقت سے امت کو منع کر دیا۔ اب آپ دیکھیں ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جو برتن ٹوٹا ہوا ہو اس برتن میں تم نے پانی وانی نہیں پینا۔ بھائی کیوں نہیں پینا؟ اس لیے ایسا نہ ہو کہ ٹوٹا ہوا برتن تم پینے لگو اور بے احتیاطی کی وجہ سے کہیں میرے کسی امتی کا ہونٹ زخمی نہ ہو جائے، کہیں چہرے میں کوئی زخم لگ جائے۔ اس وجہ سے شفقت کے کھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹے ہوئے پیالی میں، کپ میں، گلاس میں، پیالے میں پانی پینے سے منع فرما دیا کہ کہیں میرے کسی امتی کا ہونٹ زخمی نہ ہو جائے۔ اب اتنی محبت کہاں مائیں کر سکتی ہیں؟ ماں پھر بھی کہتی پیلا پیلا کچھ نہیں ہوندا، کچھ نہیں ہوندا، اور نبی کتنی محبت کرتا ہے کہ نہیں 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 بالکل نہیں پینا، کہیں ہونٹ زخمی نہ ہو جائیں۔ یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں، ٹوٹے ہوئے برتن میں پینا مکروہ ہے، لیکن اس وقت جب آپ ٹوٹی ہوئی جگہ سے پئیں۔ اگر دوسری سائیڈ بالکل صحیح ہے اور وہاں سے آپ پی لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ٹوٹی ہوئی جگہ سے پینے سے آپ نے روک دیا تاکہ ہونٹ زخمی نہ ہو۔ اب یہ دیکھیں اتنی محبت اللہ کے حبیب نے فرمائی۔ یہ احتیاطی تدابیر ہیں جو آپ اپنی امت کو بتا رہے ہیں کہ میری امت تندرست رہے، میری امت صحیح سلامت رہے، کہیں میرا امتی کوئی بیمار نہ ہو، کہیں میرا امتی زخمی نہ ہو جائے۔ اب دیکھیں ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی لیٹے ہوئے تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر سردیوں میں دھوپ میں لیٹنے کو دل کرتا ہے، لیکن جب دھوپ تیز ہو جائے تو ہم اپنا چہرہ چھائے میں کر لیتی ہیں اور باقی بدن دھوپ میں رہتا ہے۔ تو آدھا بدن دھوپ میں تھا، آدھا بدن چھاؤں میں تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا بھائی ایسے مت لیٹا کرو کہ آدھا جسم تمہارا دھوپ میں ہو، آدھا تمہارا چھاؤں میں ہو، اس لیے کہ جو باڈی ٹمپریچر ہے وہ اس کا بیلنس پر نہیں رہے گا۔ آدھا جسم تو ٹھنڈا ہو گیا ہے، آدھا گرم ہو گیا ہے، اور جو خون پورے جسم میں گردش کر رہا ہوتا ہے اس کو ایک جیسے ٹمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بلڈ پریشر کی بیماری یا کوئی اور بیماری لگ سکتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں میں مت لیٹو، یا پوری چھاؤں میں آ جاؤ یا پوری دھوپ میں چلے جاؤ تاکہ تمہارے جسم کی درجہ حرارت وہ اپنی جگہ پر رہے۔ اب دیکھیں یہ کتنی محبت ہے، کتنی حکمت ہے۔ مائیں بھی اتنا خیال نہیں رکھتی اپنے بچوں کا جتنا ہمارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی امت کا جو ہے وہ خیال رکھنے والے ہیں۔ پھر ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مائع مشمس اس کے نہانے سے منع فرمایا۔ مائع مشمس کس کو کہتے ہیں؟ وہ پانی جو دھوپ میں پڑا ہوا ہے، پڑا دھوپ کی وجہ سے وہ گرم ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پانی سے جو دھوپ کی وجہ سے گرم گار ہو چکا ہے اس سے مت نہاؤ، ہو سکتا ہے تمہیں برس کی بیماری لاحق ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ سب کو ہو جائے گی، بعض جسم ایسے ہوتے ہیں جن کو سکن الرجی ہوتی ہے، تو سکن الرجی والے جتنے بھی پیشنٹ ہیں ان کو دھوپ نقصان دیتی ہے اکثر، اور ایسی چیزیں جو دھوپ والی ہوتی ہیں وہ بھی ان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں اللہ کے محبوب نے کتنی شفقت سے منع فرمایا کہ دھوپ سے گرم ہونے والا پانی
اس سے مت نہاؤ ورنہ تمہارے جسم پر کوئی سکن الرجی ہو جائے گی اور تم کہیں جلد کی بیماری میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اب اتنی شفقت فرمانے والا نبی ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قسم ماں بھی اتنا پیار اپنے بچوں سے نہیں کر سکتی جو پیار نبی اپنی امت سے کیا کرتے ہیں۔ اب آپ نے ایسے پانی سے نہانے سے روک دیا جس میں دھوپ کا جو ہے وہ سیکا لگا ہوا ہو تاکہ کہیں سکن الرجی میرے امتیوں کو نہ ہو جائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوتا پہن کر چلنے سے منع فرمایا، یا تو دونوں پہنو یا دونوں اتار دو۔ یہ نہیں کہ ایک جوتا پہنا ہوا ہے اور ایک سے چل رہا ہے۔ عورتیں تو بالکل ہی نہیں پہن سکتی، ماشاءاللہ ان کی ہیل اتنی اونچی ہوتی ہے کہ ایک پاؤں میں اگر پہن لی ہے تو دوسرا پاؤں زمین پہ لگ ہی نہیں سکتا ان کا، وہ تو ویسے ہی نہیں چل سکتی۔ مردوں کے لیے یہ ان کی ہیل نہیں ہوتی، تو ان کو بھی منع کیا کہ ایک جوتا پہننا اور ایک جوتا اتارنا، اس طرح چلنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا، دونوں پہنو یا دونوں اتارو۔ بھائی کیوں، کیا ہو گیا؟ دیکھو اس وجہ سے آپ نے شفقت کی وجہ سے منع کیا کہ جب آدمی کا ایک پاؤں میں جوتا ہوگا دوسرے میں نہیں ہوگا تو یہ امبیلنس ہو جائے گی، چل نہیں سکتی۔ کیوں کہ ایک پاؤں اونچا ہے دوسرا نیچا ہے، یا تو اس کی کمر کا کوئی پٹھا کھنچ جائے گا، کوئی مسل پل ہو جائے گا، یقینی بات ہے، یا یہ ہوگا کہ یہ پھسل کر نیچے گر جائے گی، چوٹ لگ جائے گی، یا یوں امبیلنس ہو کر چلنے کی وجہ سے اس کے جوڑ میں کہیں پٹھے میں کوئی نقص آ سکتا ہے۔ تو اتنی محبت سے اللہ کے حبیب نے ہمیں منع کر دیا کہ ایسا نہیں کرنا کہ ایک پاؤں میں جوتا ہو دوسرے میں نہ ہو اور تم چلنے لگو۔ یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں، اگر بعض اوقات آپ کا جوتا بہت دور پڑا ہے، کسی نے پاؤں سے آگے کر دیا اور سخت گرمی ہے، دھوپ ہے، فرش گرم ہے، تو آپ ایک جوتا پہن کے جیسے اسٹاپو کھیلتے ہیں اس طرح اچھل اچھل کر دوسرے جوتے کے قریب چلی جائیں اور وہ جوتا پہن لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا کر سکتی ہیں۔ یعنی وہ منع تب ہے جب آپ ایک پاؤں، دونوں پاؤں زمین پر رکھ کر چل رہی ہوں اور اس طرح سے آپ چلیں اس میں گرنے کا اندیشہ ہے، اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میں جو بات آگے عرض کرنے لگا ہوں اس کا موضوع کیا ہو سکتا ہے، کہ حضور علیہ السلام نے کتنے احسن انداز سے اپنی امت کے لیے جو ہے وہ فرسٹ ایڈ جو ہے اس کا مشورہ دیا کہ یوں کر لو، ایسا نہ ہو یہ ہو جائے، ایسا نہ ہو یہ ہو جائے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانے سے منع کیا، حکم دیا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا کرو۔ بھائی کیوں دھو لیا کرو؟ اس لیے کہ ہاتھ مختلف جگہوں پر استعمال ہوتے ہیں، مٹی لگی ہوئی ہے، جراثیم لگے ہوئے ہیں، واش روم سے آئی ہیں تو کتنے جراثیم لوٹے پر تھے، ٹوٹی پر تھے، اور وہ سب ہاتھوں پر لگ جاتے ہیں۔ اب اس کو اچھی طرح حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ السلام جب قضائے حاجت سے آتے تو آپ اپنے ہاتھوں کو مٹی پر ملتے۔ اس زمانے میں صابن تو ہوتے نہیں تھے، تو مٹی میں ملنے کے بعد اس کو رگڑتے تاکہ سب جراثیم اس کی وجہ سے مر جائیں۔ وہ ڈیٹول کا کام دیتی ہے مٹی۔ اس کے بعد پھر حضور علیہ السلام اسے دھویا کرتے تھے۔ اب یہی آپ نے اپنی امت کو حکم دیا کہ جب بھی تم واش روم سے آؤ تو آ کر اپنے ہاتھوں کو دھوو صابن کے ساتھ، یا کوئی ہینڈ واش پڑا ہوا ہے اس کے ساتھ دھو لو، سرف ہے اس کے ساتھ دھو لو، نہیں ہے تو مٹی زمین پر پڑی ہے اس پہ ہاتھ ملو اور اچھی طرح رگڑ کر اس کو دھو لو، تاکہ تمہارے ہاتھوں پر جراثیم لگے ہوئے ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جراثیم تمہارے کھانے کے ساتھ مل کر تمہارے منہ سے بدن میں چلے جائیں اور کہیں تم بیمار نہ ہو جاؤ۔ کتنا پیار آپ نے اپنی امت سے کیا ہے، کتنی محبت کے ساتھ آپ نے دیکھیں اس طرح اپنی امت کو روک دیا کہ یہ عمل نہ کریں۔ حدیثوں میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس علاقے میں طاعون کی بیماری لگی ہوئی ہو، کوئی آدمی اس علاقے سے نکل کر کسی دوسرے علاقے میں نہ جائے۔ یعنی اگر اس کو آپ طاعون کو شاید آپ سمجھ نہ پائیں، میں آپ کو آسان انداز میں سمجھاتا ہوں کہ گویا کہ اللہ کے نبی یوں کہہ رہے ہیں کہ جس بچی کو خارش لگی ہوئی ہو وہ بچی کسی دوسری بچی کے کمرے میں اس کے کپڑوں کو استعمال نہ کرے اور اس کی چیزوں کو استعمال نہ کرے، اس وجہ سے کہ خارش ایک متعدی بیماری ہے، متعدی بیماری ہے
اگر وہ بچی چلی گئی کسی دوسری کے پاس تو وہ خارش اس کو بھی لگ جائے گی اور وہ بھی بیمار ہو جائے گی۔ تو ایک کا بیمار ہونا یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ بیماری دوسروں میں چلی جائے یہ اللہ کے نبی نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ اس وجہ سے آپ نے روک دیا کہ کوئی طاعون کی بیماری والا کسی دوسرے علاقے میں نہ جائے تاکہ یہ بیماری کہیں اور نہ پھیل جائے، باقی میرے امتیوں کا نقصان نہ ہو جائے۔ چلو اس کو تو لگ گئی ہے سو لگ گئی ہے، باقیوں کو تو نہیں لگنی چاہیے۔ تو یہ احتیاطی تدابیر ہمارے نبی نے ہمیں بتائی ہیں، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت ہے جو ہمیں اتنا احتیاط سے رہنا سکھا رہی ہے، اتنا احتیاط سے رہنا بتا رہی ہے۔ اب دیکھیں یہ تو رہن سہن کی احتیاطیں تھیں، موضوع لمبا ہو جائے گا، میں بات کو اب سکیڑوں گا۔ تو سب سے زیادہ جو احتیاط ہمیں کرنی چاہیے اور جس کی ہمیں ضرورت بھی ہے وہ احتیاط ہے جو ہمیں اپنے کھانے پینے کے بارے میں کرنی چاہیے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے المعدۃ بیت الداء، کہ معدہ یہ سب بیماریوں کی جڑ ہے۔ آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، یہ سر کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ آپ کے معدے کا ہے۔ آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، یہ پیٹ کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ آپ کے معدے کا ہے۔ آپ کی ٹانگیں دکھ رہی ہیں، ٹانگوں کو کچھ نہیں ہوا، آپ کے معدے میں کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے آپ کی ٹانگیں درد کر رہی ہیں۔ ساری بیماریوں کی جڑ وہ انسان کا معدہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو اس لیے اپنے معدے کو صحیح رکھنا، اپنے معدے کی حفاظت کرنا، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا جو معدے کو برباد کرنے والی ہوں، یہ ہم سب پر شریعت نے لازم قرار دیا ہے۔ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ شریعت کا مزاج کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں کیا ہے۔ دیکھیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اب اس میں اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے اوپر غسل فرض ہو چکا ہے، وضو تمہارا ٹوٹ چکا ہے، اب پانی تم استعمال نہیں کر سکتے کسی بیماری کی وجہ سے، تو تمہیں تیمم کرنا چاہیے۔ مٹی پر ہاتھ لگا کر منہ پر پھیرو، پھر مارو، پھر بازوؤں پر پھیرو، لیکن تم نے نہانا نہیں ہے بلکہ تم تیمم کرو۔ بھائی کیوں نہیں نہانا؟ اس وجہ سے کہ اگر تم نہاؤ گے تمہاری بیماری بڑھ جائے گی، اور بیماری کو کم کرنے کا حکم شریعت نے دیا، بڑھانے کا نہیں۔ اب اللہ خود ہمیں اشارے میں سمجھانا چاہتے ہیں کہ پرہیز کرنا یہ تمہارے اوپر ضروری ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا یہ تمہارے اوپر لازم ہے۔ ہم انسان ہیں، دیکھو اللہ نے یہ جو بدن ہمیں دیا یہ ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ امانت ہے اللہ کی ہمارے پاس۔ اسی وجہ سے یہ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اپنی آنکھیں ڈونیٹ کر دیتے ہیں، کوئی گردے ڈونیٹ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ کیا مطلب کہ میں مر جاؤں تو میری آنکھیں کسی غریب کو لگا دینا، میں مر جاؤں تو میرے گردے کسی غریب کو لگا دینا۔ بھی تو ایڈی سکھیاں تے جیندے جی اپنی آنکھاں کا ڈامزا تا پھر اور جدو تیرے کم دیاں نہیں رہیاں ہوں تو غریباں نو دے دے۔ یہ کیسی سخاوت ہے بھائی؟ سخاوت تو یہ ہے ابھی کہے جی میری ایک آنکھ کڈ لو، دو میں کی کرنی ہے، ایک نہ میں کم چلاندی رہاں گی، تے ایک گردہ بھی کڈ لو، ایک ہاتھ بھی وڈ لو، ایک لات بھی وڈ لو، تو مزہ تو تب ہے۔ دیکھو ہمیں اللہ نے یہ بدن امانت دیا ہے، امانت میں خیانت کرنا یہ گناہ ہے۔ ہم اس امانت کو ایسے ہی لے کر جائیں گے، کسی کو دے نہیں سکتے، یہ گناہ ہے، ایسی وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ اب جب یہ بدن ہمارے پاس امانت ہے تو اس کی حفاظت کرنا کس کے ذمے ہے؟ ہمارے ذمے ہے۔ دیکھو نا، اب آپ کو کسی بچی کا بالفرض آپ موبائل لے لیں تھوڑی دیر کے لیے دینا، اب اس نے آپ کو استعمال کرنے کے لیے دیا، اب آپ اس کا موبائل پانی میں ڈال دیں، آپ اس کا موبائل اٹھا کے چھت سے پھینکیں، تو سب کہیں گے یہ کیا کر رہی ہو، تمہارا تو نہیں ہے، تمہیں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تو ہم کسی کی چیز کو کیسے سنبھال کے رکھتے ہیں؟ تو یہ بدن اور معدہ یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، امانت ہے، اس کو سنبھال کر رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اگر ہم نے اس کی حفاظت نہیں کی تو ہمیں گناہ بھی ملے گا خیانت کرنے کا، اور اللہ کی نگاہوں میں بھی ہم گندے ہو جائیں گے کہ انہوں نے اپنے بدن کی اور میری امانت کی حفاظت نہیں کی۔ اب یہ کیسے ہمیں کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلا قانون تو یہ ہے
کہ ہمیں ان چیزوں کو کھانا چاہیے جو ہمارے بدن کے لیے مفید ہیں اور ہمارے فائدے کی چیزیں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَالتِّینِ وَالزَّیتُون، کہ مجھے قسم ہے انجیر کی، مجھے قسم ہے زیتون کی۔ اب آپ نے تفسیر میں پڑھ لیا ہوگا زیتون کے کتنے فائدے لکھے ہیں اور انجیر کے کتنے فائدے لکھے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کے فوائد بتائے ہیں کہ روزانہ جو آدمی عجوہ کھجور کے 7 دانے کھا لیتا ہے دل کی بیماریوں سے وہ بچا رہے گا، اور ایک حدیث میں آتا ہے اس پر جادو کوئی نہیں ہوگا۔ پھر حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا خیر تمورکم البرنی، تمہاری کھجوروں میں سب سے بہترین کھجور برنی کھجور ہے، فإنہ یخرج الداء ولا داء فیہ، کہ یہ بدن کی بیماریوں کو نکالتی ہے اور اس میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ اب یہ چیزیں اللہ نے قرآن میں ہمیں بتائی ہیں کہ زیتون کا بتا دیا، انجیر کا، پھر شہد کے بارے میں اللہ نے بتایا فیہ شفاء للناس، کہ شہد میں ہم نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہوئی ہے۔ کتنی بڑی خیر کی چیز ہے شہد، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ پھر قرآن میں اللہ فرما رہے وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، پرندوں کا گوشت تمہیں ملے گا، اب یہ بھی کھانے کی چیزیں ہیں۔ پھر قرآن میں اللہ فرما رہے طَلْحٍ مَّمْدُودٍ، تہ بتہ کیلے ہوں گے، فَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، بہت سارے پھل ہوں گے۔ تو اشارہ یہ ہے کہ انسان کو پھل کھانے چاہیے، اپنے پیسے جو آپ کو گھر سے ملتے ہیں ان پیسوں سے آپ پھل کھائیں۔ کیلا کتنا بہترین ہے، اس میں آئرن بھی ہوتا ہے اور کتنی مضبوطی ہوتی ہے۔ اسی طرح آج کل جو ہے وہ موسمی چل رہی ہے، اس میں بہت سارے کیلشیم ہے، وائٹامن سی ہے، وہ آپ لیں، کتنا آپ کے لیے مفید ہے۔ اسی طرح جاپانی پھل چل رہا ہے وہ آپ کھاتی رہیں۔ یہ سب کھانے کی چیزیں ہیں، اگر موسمی پھل آپ کھاتی رہیں گی آپ بیمار بھی نہیں ہوں گی، اللہ آپ کو صحت بھی اچھی رکھیں گے۔ اب اکثر بچیاں جو بیمار پڑی رہتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے اس کے بارے میں سوچا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری خوراک کی بے اعتدالی ہے کہ ہمیں جو خرچہ ماں باپ دیتے ہیں ہم ان پیسوں سے وہ کھاتی ہیں جو ہماری بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے، اور یہی چیز ہمارے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اب آپ کو وہ حدیثیں عرض کرنے لگا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے کس انداز میں پرہیز کرنے کا حکم دیا، اور وہ چیز جو نقصان دہ تھی اس کو کھانے سے آپ نے کیسے منع کیا اور کس طرح صحابہ کو آپ نے روک دیا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایک صحابیہ ہیں ام المنذر، ان کے گھر، اور وہاں پر وہ حضور کے لیے کھجوریں لے آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کھانے لگے۔ تو کھاتے کھاتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، انہوں نے بھی وہ کھجور اٹھا کر کھانے لگے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بڑے عجیب انداز کے اندر جو ہے وہ روکا اور فرمایا مَہ اِنَّكَ نَاقِحٌ، اوئے یہ کیا کر رہے ہو؟ ابھی ابھی تو بیماری سے اٹھ کر آئے ہو اور کھجوریں کھانے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایسی بیماری کوئی لگ گئی تھی جس کے بعد کھجوروں کا کھانا ان کے لیے نقصان دہ تھا۔ اب وہ کھجور کھانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا کہ تم نے کھجور نہیں کھانی۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے ہاتھ کھینچ لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد چقندر لے کر آیا کوئی چقندر۔ اب جب چقندر آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ من ھذا اصل فإنہ انفع لک، کہ اے علی یہ کھا، یہ تیرے لیے زیادہ مفید ہے اور نفع بخش ہے۔ اب دیکھو چقندر کھانا ان کے لیے اچھا تھا تو حضور علیہ السلام نے ان کو چقندر کھانے کا حکم دیا۔ کھجور کھانا اس وقت ان کے لیے نقصان دہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھانے سے منع کر دیا اور پرے ہٹا دیا۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کتنا پرہیز نبی کریم علیہ السلام نے کروایا بھی ہے اور کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ابن ماجہ میں روایت ہے کہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ آئے حضور کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روٹی اور کھجور یہ کھا رہے تھے، تو آپ نے صہیب سے فرمایا کہ ادنو، اے صہیب آ جاؤ تم بھی بیٹھ جاؤ۔ تو وہ کھجوریں کھانے لگ گئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اتأکل تمرا وبک رمد، اے صہیب تیری آنکھوں میں سے تو پانی بہہ رہا ہے۔ ان کو آشوب چشم کی بیماری لگی ہوئی تھی، آنکھیں سوج جاتی ہیں، الرجی ہو جاتی ہے تو پانی نکلتا رہتا ہے، تو وہ فرمایا کہ آنکھوں میں سے تو پانی نکل رہا ہے اور تم کھجوریں کھا رہے ہو، تو مطلب یہ کہ اس حالت میں کھجوریں کھانا شاید ان کے لیے نقصان دہ تھا، تو حضور علیہ السلام نے ان کو کھجور کھانے سے منع فرما دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ علی رضی اللہ عنہ کھا رہے ہیں، ان کو روک دیا، صہیب رضی اللہ عنہ کھا رہے ہیں، ان کو روک دیا۔ تو پرہیز کتنا زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کروا رہے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اذا احب عبدا، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں نا تو حماہ من الدنیا کما یحمی احدکم مریضہ عن الطعام والشراب، تو اللہ اس بندے کو دنیا سے ایسے بچاتے ہیں، ایسے دور رکھتے ہیں جیسے کہ تم لوگ اپنے مریض کو نقصان دینے والی کھانے اور پینے کی چیزوں سے دور رکھتے ہو، یعنی جیسے تم اپنے مریض سے پرہیز کرواتے ہو اور یہ کہتے ہو یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں ٹھیک، وہ نہیں ٹھیک، تو اللہ بھی اپنے بندے کو دنیا سے ایسے ہی دور رکھتے ہیں۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کتنی زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم بھی ان چیزوں کا پرہیز کریں کہ جس اعتبار سے ہماری صحت کو کہیں جو ہے وہ نقصان نہ ہو۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مریض کو پرہیز کروایا اور وہ اتنا سخت پرہیز کروایا اس کو ڈانٹ ڈانٹ کے کہ میں تمہاری پٹائی کروں گا اگر تم نے پرہیز نہ کیا تو۔ وہ بیچارہ کھجور کی گٹھلیاں چوستا تھا، یعنی اس کو کھجور کھانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن وہ بیچارہ چسکا لینے کے لیے کھجور کی گٹھلی منہ میں ڈال کے چوستا رہتا تھا، اور ان کو سختی سے ڈانٹا کہ خبردار اگر تو نے یہ کیا تو پرہیز کرنا ہے، بالکل ایسا نہیں کرنا۔ تو اس سے اندازہ لگا کہ ہمیں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ اب وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ اب دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ نیت کریں، ان تمام حدیثوں کو سننے کے بعد آپ کے دل میں کم سے کم یہ جذبہ تو پیدا ہونا چاہیے کہ ہم ان تمام نقصان دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں جو ہمارے معدے کے لیے، ہماری صحت کے لیے نقصان کا سبب بنتی ہیں۔ یہ نیت تو آپ کریں۔ اب کریں گی تو آپ کو اللہ کا حکم بھی پورا گویا کہ کر لیا۔ دیکھیں، انگلش کا ایک محاورہ ہے کہ پریکاشن از بیٹر دین کیور، کہ علاج سے جو ہے اس سے پرہیز زیادہ بہتر ہے۔ پرہیز جو ہے یہ علاج سے زیادہ بہتر ہے، کہ آدمی علاج کرتا ہے وہ اتنا نفع اس کو نہیں دیتا جتنا پرہیز کرنا اس کو فائدہ دیتا ہے، اس لیے پرہیز زیادہ ضروری ہے بنسبت علاج کے۔ اب پرہیز کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو ہمارا معدہ برباد کرے، ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اب دیکھیں، آج کل چونکہ ماحول ایسا بن چکا ہے، فاسٹ فوڈ اتنے عام ہو چکے ہیں، ریڈی میڈ سوٹ جو فٹافٹ بس تیار ہوں آتے ہی پہن لیں، اس کا رواج چل گیا ہے، اور فاسٹ فوڈ کے بس لیں اور کھائیں، انتظار نہ کرنا پڑے۔ ان کا ایسا رواج چلا کہ انہوں نے ہمارے معدوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ برگر ہیں، پیزے ہیں، شوارمے ہیں، اور جناب یہ سموسے ہیں، پکوڑے ہیں۔ اب اللہ قرآن میں کہہ رہے والتین والزیتون، مجھے قسم ہے انجیر کی، مجھے قسم ہے زیتون کی۔ یہ کہا مجھے قسم ہے پکوڑوں کی، مجھے قسم ہے سموسوں کی، میں قسم کھاتا ہوں برگر کی، میں قسم کھاتا ہوں پیزے کی۔ کہیں قرآن میں آپ نے دیکھا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے ان چیزوں کی قسم اٹھائی جو نفع مند ہیں، یہ تو نقصان کی چیزیں ہیں۔ دیکھو، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کھانا گناہ ہے اور حرام ہے، ایسا نہیں ہے، میں خود بھی کھاتا ہوں، لیکن کبھی کبھار کھا لینے میں حرج نہیں ہے، جس کو ہم تلذذ کے طور پر کہتے ہیں۔ چلو کو 2-4 ہفتے میں ایک آدھ دفعہ کہیں کھا لیا برگر، کوئی کبھی پیزا کھا لیا،
کبھی کبھار کھانے میں حرج نہیں ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لذیذ لذیذ کھانے کھاتے تھے۔ آپ نے حبارہ سرخاب کا گوشت کھایا، شمائل ترمذی میں روایت ہے۔ آپ جو ہے وہ بکرے کی پٹھ کا گوشت شوق سے کھاتے تھے، گردن کا گوشت بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ پھر بھنا ہوا مشویاً روسٹ اللہ کے نبی نے مسجد میں کھایا، بڑے شوق سے صحابہ کو بھی کھلایا۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں، کھانے کی اجازت تو ہے، لیکن آپ اس کو عادت ہی بنا لیں کہ روزانہ برگر ہی کھانا ہے، کبھی پیزا کھا رہی ہیں، آج سموسا کھانا ہے۔ پوری ایک ڈیٹیل بنی ہوئی ہے آپ کی ویکلی کہ ہفتے کو برگر، اتوار کو پیزا، پیر کو پکوڑے، منگل کو جو ہے وہ سموسے، اور بدھ والے دن گول گپے، جمعرات کو چورن اور املی۔ اب یہ پورا ایک روٹین بنی ہوئی ہے، اور جمعے کو انشاءاللہ ڈاکٹر کے پاس ہسپتال میں۔ جب یہ ترتیب ہوگی تو پھر بچیاں بیمار ہی ہوں گی۔ اب سبق پڑھانے آتے ہیں، ہاں جی فلانی کدھر ہے؟ بیمار جی۔ آپ کل کہاں تھی؟ استاد جی بیمار تھی۔ کیا ہوا جی؟ بخار تھا۔ اب بخار کیوں چڑھا ہے؟ رج کے املی رگڑی ہے اس نے، خوب چورن اس نے جو ہے وہ کھایا، گلے خراب ہوئے، گلا خراب ہونے سے بخار ہوا، اور ماشاءاللہ سارے ہی سبق بخار کی وجہ سے ضائع ہو گئے۔ ماں باپ کے پیسے بھی ضائع۔ آپ نے کھائی ہے 10 روپے کی املی، اور ماں باپ بیچاروں کا پورا 1000 روپے ڈاکٹر نے لے لیا، 1000 روپے کی دوائی آ گئی، 1000 روپے کا فروٹ لے کر آئے۔ آپ کے 10 روپے کے پیچھے ان کے 3000 روپے ضائع ہوئے، اور آپ کے کتنے سبق ضائع ہوئے۔ اب آپ بتائیں یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اس لیے ساری بچیاں نیت کریں، آج کے بعد نیچرل چیزیں ہم کھایا کریں گی، جو قدرتی چیزیں ہیں۔ اب دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناشتہ کیا کرتے تھے؟ صبح آپ اٹھتے شہد منگواتے، پانی میں شہد ملاتے، اور شہد کا شربت ناشتے میں پیتے تھے۔ معدہ کھلتا ہے، پیشاب کھل کر آتا ہے، لیکن آپ اپنے حکیم ڈاکٹر کے مشورے سے پئیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے لیے مفید نہ ہو۔ جن کی طبیعت ٹھنڈی ہے ان کو یہ مفید نہیں ہوگا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام رات کو کھجوروں بھگو دیتے، صبح اٹھ کر اس کھجوروں کا پانی پیتے تھے، اس کو نبیذ کہتے ہیں۔ کبھی کشمش بھگوتے، اس کا پانی پیتے، اس کو بھی نبیذ کہتے ہیں۔ اب یہ نیچرل چیزیں اللہ کے نبی نے کھائی ہیں، کھجوریں کھا رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں، اور مکھن آپ نے کھایا، پنیر آپ نے کھایا، ایسی چیزیں ہمارے نبی نے کھائی ہیں۔ تو ہم بھی کوشش کریں، العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء ہیں وہ تو نبیوں کے وارث ہیں، آپ بھی نبیوں کی وارث ہیں علم کے اعتبار سے۔ آپ کو بھی چاہیے اچھی اچھی کھانے کی چیزوں کو وہ کھانے کا اہتمام کریں۔ یہ کولڈ ڈرنکس جو ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں، معدہ برباد کر دیتا ہے یہ۔ اسی طرح یہ جو آرٹیفیشل جوسز ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ بھی اچھے نہیں ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ پکوڑے سموسے جن گھی میں تلے جاتے ہیں نا، یہ رات کو گھی چینج نہیں کرتے، اگلے دن پھر اسی گھی میں تلتے ہیں۔ اور یہ سائنس کی تحقیق ہے کہ جس گھی میں ایک دفعہ کوئی چیز تل دی گئی ہے، اب اگر اس کو آپ نے آج استعمال کر لیا تو ٹھیک ہے، اگر وہ رات کو پڑا رہا، اگلے دن آپ نے اس کو استعمال کیا، اس گھی کے اندر ایسا کیڑا پیدا ہوتا ہے جو نظر تو نہیں آ رہا، وہ معدے کے السر کا سبب بنتا ہے۔ اب یہ جتنے سموسے پکوڑے کھاتی ہیں وہ پتہ نہیں کتنے دنوں کا گھی ڈالتے رہتے ہیں، چینج تو کرتے نہیں ہیں وہ، وہی آپ سموسے کھا رہی ہیں، پکوڑے کھا رہی ہیں، معدے خراب، گیس کی بیماریاں، اور معدے میں تکلیف، اپینڈکس کا درد ہو رہا ہے، کبھی کمر کا درد ہو رہا ہے، ادھر پڑی ہیں ادھر پڑی ہیں، عجیب حالت ہے۔ یہ تو جامعہ رشیدیہ کی بجائے ہمیں رشیدیہ ہاسپٹل لکھوا دینا چاہیے، جو پوزیشن ہوئی پڑی ہے بچیوں کی۔ بہت بری بات ہے کہ اکثر بچیاں بیمار ہیں، اور اس کی وجہ آپ کی یہ بے اعتدالی ہے۔ اس لیے اب یہ نیت کر لیں کہ آپ نے برگر کم سے کم کھانے، گھر جا کے کھائیں، آپ کی مرضی ہے، یہاں بھی کھا لیں، لیکن ایک آدھ دفعہ بس منگوا لیں، زیادہ نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ پیزا اور یہ سموسے پکوڑے ایک ہفتے میں ایک دفعہ آپ کو کھانے کی اجازت ہے بس۔ اگر کسی نے دوسری دفعہ کھایا اس کو جرمانہ ہو جائے گا کہ وہ سب معلمات کو بھی پھر کھلائے منگوا کے، اگر اس نے کھانا ہے تو، نہیں تو اکیلی کھانا کر اس کے لیے گناہ ہوگا، وہ ٹھیک نہیں ہے اس کے لیے۔ تو اس لیے اپنے اوپر پابندی لگائیں، پھل منگوا کر کھائیں، سو بسم اللہ۔ آپ کوئی سبزیاں کھانا چاہتی ہیں کچی، وہ بھی اچھی ہوتی ہیں، گاجر ہے یہ کھائیں، شلجم کچا کھائیں، بڑی اچھی چیز ہے۔
تو پھل آپ کھائیں، بہترین چیزیں، انگور چل رہا ہے، سیب چل رہا ہے، کتنی اچھی اچھی چیزیں اللہ نے بنائی، شہد منگوا کر استعمال کریں، کتنا مفید ہوتا ہے، انجیر ہے، زیتون ہے، یہ چیزیں کھائیں۔ یہ کیا کوئی پکوڑے سموسے کبھی کبھار کھا لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ نے تو کام ہی پکڑ لیا۔ یہ جتنے ہمارے مدرسے کے دائیں بائیں سموسے والے امیر ہوئے وہ سب آپ نے کیے، اور جتنے پکوڑے والے مالدار ہوئے وہ سب آپ نے کیے، ورنہ بیچارے غریب تھے آپ کے آنے سے پہلے۔ آپ نے ماشاءاللہ اتنے کھائے ہیں کہ اب ان کی گاڑیاں ہیں، انہوں نے موٹر سائیکلیں لی ہوئی ہیں، اور یہی حال رہا، مجھے امید ہے انشاءاللہ وہ کوٹھیاں بھی بنا لیں گے جو پوزیشن آپ نے پکڑی ہوئی ہے۔ اس لیے آئندہ کوئی بچی ایسا نہ کرے، اور یہ آرٹیفیشل چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور املی، یہ جو چورن کھٹے آپ کھاتی ہیں ٹاٹری والے، آپ کو پتہ ہے یہ ٹاٹری ایسڈ ہوتا ہے، یہ تیزاب ہوتا ہے، اور جب وہ آپ کے معدے میں جائے گا تو کتنی تیزابیت کو بڑھا دے گا وہ، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اس لیے ایک آدھ چٹکی کبھی کبھار لینے میں حرج نہیں، لیکن انہوں ثواب سمجھ کے چورن کھائی جانا، ہر نماز تو بعد 2 پھکے مار لے، اور جناب املی کو ایسے کھانا جیسے پتہ نہیں کوئی نفلوں کا ثواب ملتا ہے، پایا پایا املی آدھا پاؤ کھا رہی ہیں، بہت بری بات ہے، اس سے معدہ بھی برباد، گلا بھی خراب، اور کتنی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ اس لیے اب ساری بات جو میں نے عرض کی کہ ہمارے نبی نے کتنے احسن طریقے سے ہم لوگوں کو پرہیز کرنے کا حکم دیا، اپنے نفع کی چیزیں کھائیں، نقصان دہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ انشاءاللہ دیکھو ہمارے استاذ قاری صاحب مدہ ذلہ ایک دن فرمانے لگے کہ بیٹا 2 چیزیں ایسی ہیں جن کی حفاظت علماء کی ذمہ داری ہے، ایک گلا اور ایک آنکھ۔ آنکھ اس لیے بچانا ضروری ہے کہ آنکھ ٹھیک نہیں ہوگی تو پڑھیں گی کیسے، اور گلا اس لیے بچانا ضروری ہے کہ آپ نے پڑھ لیا، گلا ہی نہیں ٹھیک تو بتائیں گی کیسے، نہ سبق پڑھا سکیں گی، نہ بیان کر سکیں گی۔ اس لیے اپنے گلے کی، آنکھوں کی، معدے کی حفاظت کریں گی، اللہ آپ سے کام بھی لیں گے، اور اگلے گھروں میں بھی آپ سکھی سکھی رہیں گی، ورنہ ایسی کھا کھا کے بیمار پڑ جاتی ہیں۔ پھر جب شادیاں ہوتی ہیں تو ساس کہتی ہے پتہ نہیں کتوں ساڈے گل بیماری پی گئی، جدوں دی آئی ہسپتالاں دی چکر لائی جاندی ہے، نہ گھر دا کم کر دی۔ یہی باتیں اگلے گھروں میں لڑائیوں کا سبب بن جاتی ہیں۔ اس لیے اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور آئندہ نیت کر لیں تازہ پھل، اچھی سبزیاں، یہ چیزیں زیادہ کھانی ہیں۔ کبھی کبھار آرٹیفیشل چیزیں کوئی بازار سے منگوا کے آپ کھا لیں تو کوئی بات نہیں، اس کی بھی اجازت ہے، منع نہیں ہے۔ تو سب اس کا اہتمام کریں گی نا انشاءاللہ۔ امید ہے انشاءاللہ اگر آپ نے